جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکوانڈو کورین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کا استعمال ہے، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹانگوں اور بازوؤں کا استعمال ہے۔ اور آپ ابتدا سے ہی لوگ اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کے استعمال کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرتے آئے۔ یعنی جب بھی کسی ایک بندے نے دوسرے پر اہمیت لینی ہوتی تھی، جسمانی فوقیت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، یا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم آپ سے طاقتور ہیں، تو وہ ان ہاتھوں اور پیروں کی ٹیکنیکس کو ہی استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اسی طرح سے کورین کلچر بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ اصل جو ٹیکوانڈو کی ابتدا ہے وہ کورین کلچر سے ہوئی ہے، کہ جیسے ہماری ساری الہامی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس روئے زمین پر جو پہلا قتل ہے وہ حابیل اور قابیل کا ہوا۔ یعنی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک بھائی نے جب دوسرے بھائی کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے قتل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ تقریباً دونوں کی عمریں ایک جیسی تھی تو ایک بھائی نے کوئی ایسے ضرور داؤ پیچ استعمال کیے ہوں گے جس پر اس نے دوسرے بھائی پر اہمیت حاصل کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ٹیکوانڈو بیسیکلی سیلف ڈیفنس کا آرٹ ہے، کہ جس میں آپ نے اپنے ذاتی دفاع کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر ہمیں تیار کرنا ہے اس ٹیکوانڈو کی اس ٹریننگ کے ذریعے، اور ایک مضبوط اور طاقتور قوم کے طور پر ہمیں سامنے آنا ہے۔ یعنی جب افراد طاقتور ہوں گے تو ہماری قوم طاقتور ہوگی، جب ہماری قوم طاقتور ہوگی تو ہم اپنے مطلوبہ نتائج کو اس روئے زمین پر لے سکتے ہیں، کیونکہ آج سے نہیں، یہ جب سے اس روئے زمین پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ہم اس بات سے قطع نظر کہ کیا ہم ڈارون تھیوری پہ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں یا ہم کسی جو مذہبی رجحان کی طرف کو جا رہے ہیں، یہ کنفرم بلیو ہے کہ جب اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب تشریف لائی ہیں تو ان کے بعد اس روئے زمین پر انسان کی تخلیق اسی انسان کے روپ میں شروع ہوئی۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہیں، ایسی حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی ان کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کورین جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، چونکہ ٹیکوانڈو کو سیکھنے سے پہلے آپ کو کورین تاریخ کے بارے میں جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کوگوریو کے جو مارشل آرٹسٹ یا ملیٹنٹ آرٹ کے ماہر تھے ان کو سومبے کہا جاتا تھا، اور وہ اکثر ادب اور فنون کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ شلا اور پکجی کے لوگ، ان کو ہوا رنگ ڈو کا نام دیا جاتا تھا، یہ اکثر ٹولیوں کی شکل میں رہتے یا معاشرتی خدمت میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے۔ کورین تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے دو شخصیات جن میں کن یو سن اور کن چن چو، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے ان تینوں قبائل کو مل کر اکٹھا کیا، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دوسری صدی میں مارشل آرٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس مارشل آرٹ کی بنیاد دو بیلوں کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے، جس میں ہن کوائی اور پل خوان ہو، یہ دو وہ بیل تھے جن کے نام پر مارشل آرٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ چوتھی صدی میں ان دونوں قبائل نے، دونوں فنون کے ماہر نے مشقیں اپنی تیز کر دیں اور ٹیکنیکس میں تحقیق کا آغاز شروع کر دیا۔ 1392 میں جزیرہ نما کوریا جب متحد ہوا تو اس سسٹم کو آرمی میں سختی سے رائج کر دیا گیا، اور انتہائی مشکل قسم کی ٹریننگ کے بعد ان کھلاڑیوں کو، ان مارشل آرٹسٹ کو آرمی کا حصہ بنایا جاتا تھا، اور ایک خاص قسم کی مشق تھی جسے اوبے یونگ سوبک ہائی
یا او یونگ سبوکھائی کہا جاتا تھا، یعنی 5 سپاہیوں کا کھیل۔ ان دونوں آرٹس کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس کا نام اس وقت تیکے یون رکھ دیا گیا۔ انہیں ماہر کھلاڑیوں کی آرمی میں ترقی دی جاتی اور انہی جو تیکے یون کے ماہر ایکسپرٹس ہوتے تھے، کورین تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ایک ماہر لی جی من ہاتھوں اور مکوں سے پلر اور چھت کو ہلا دیا کرتے تھے، اور ایک کھلاڑی تو دیوار کو مکہ مار کر گرا دیتا تھا۔ اس طرح کی جو ڈیمونسٹریشنز ہیں وہ بادشاہ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ 1392 سے لے کر 1910 تک انہی خاندانوں نے اس علاقہ میں اپنی حکومت قائم رکھی، اور 1910 سے لے کر 1945 تک چین اور جاپان کی سلطنت کا راج رہا، جس سے یہ کھیل دب گیا اور کنفیوشیزم نے بدھزم کے تمام تہواروں کو بند کر دیا، اور یہ آرٹ قصہ کہانیوں تک محدود ہو گیا، اور جاپان نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں یہ کوریا آزاد ہوا۔ وقت کے ایک ماہر سونگ دکی بتاتے ہیں، ام ہو جو کہ اس فن کے ماہر تھے، جو انتہائی پھرتی سے درختوں دیواروں پر چڑھ جاتے، انہوں نے 14 قسم کی ٹیکنیکس، جس میں 5 ککس، 4 بلاک اور پنچ، اور 1 گھوم کر کی جانے والی کک، اور 3 پمزوں کو انٹروڈیوس کروایا۔ جاپان کے تسلط سے آزاد ہوتے ہی، اور جو ہی 38 پیرلل بار، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پیرلل ایک خط تھا جس کو جنوبی اور شمالی کوریا کے اندر کھینچ دیا گیا۔ ایک سائڈ کو سوویت یونین نے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور ایک سائڈ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوں جنوبی کوریا اپنی جگہ پہ آج تک قائم ہے، اور شمالی کوریا کی ان کی اپنی حکومت ہے۔ عوامی کوریا کے صدر سنگ من ری کی سالگرہ کے موقع پر بہترین ڈیمونسٹریشن کا مظاہرہ کیا۔ یوں کوریا کی تمام ملٹری فورسز کا ٹیکوانڈو کو حصہ بنا دیا گیا، اور یوں 1946 میں کوانگجو شہر سے دوبارہ تیکے یون اور سبک ڈو کا آغاز کر دیا گیا، اور اس وقت کی کوریا کی جو ایئر فورس تھی اس میں چنگڈو کوان، مودک کوان اور ینمو کوان جو تھے وہ بطور فن ان کو سکھایا جاتا۔ بعد ازاں 1954 میں چونگمو کوان، شیڈو کوان، جیڈو کوان، سونگمو کوان، ادو کوان نے بھی اپنا آغاز کر دیا، اور 1955 کے بعد سبکڈو، کوانگ بک، کوانگ سوڈو، ڈینگ سوڈو، ان تمام کوانز نے اپنی اپنی ٹریننگ کا آغاز کر دیا اور اپنے اپنے سینٹرز کھول دیے۔ ان کے آپس کے اختلاف کے ڈر سے اسی سال ایک بورڈ کی میٹنگ ہوئی۔ اس بورڈ کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم آج کے بعد سب کے سب ایک پلیٹ فارم، یعنی تے کوان ڈو، اس وقت اس کو تینوں الفاظ کو الگ الگ لیا جاتا تھا، تے کوان ڈو، اس کو ایک سٹائل کے اندر ضم کر دیا گیا، جبکہ اس وقت کے ہیپکیڈو ماسٹرز نے اس کے ساتھ مکمل اختلاف کیا، اور انہوں نے اپنی الگ سے ایک فیڈریشن بنائی۔ 11 اپریل 1955 کو تیک کوان ڈو، یعنی تیک الگ اور کوان ڈو الگ کو کورین مارشل آرٹ کے نام پر چنا گیا۔ 14 سپٹمبر 1961 میں پہلی مرتبہ کورین ٹیکوانڈو ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ قیام عمل میں آتے ہی ٹیکوانڈو کے 8 کوانز یعنی کہ اسکول آف تھاٹس جو تھے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ایک پمزوں اور پیٹرن کی یا تیگیوکس کو ایک کتابی شکل دی جاتی ہے، اور اس کا یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس کے پیٹرن کیا ہوں گے، اس کے کتنے آرڈرز ہوں گے، اور اس میں کیا کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس کو دا بک آف یو یاک کے نام سے آج بھی کوریا کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کو دا بک آف چینجز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی تبدیلی کو اس میں تحریر کیا جاتا ہے۔ 1972 میں کوکیوان کو مرکزی جمنیزیم کا درجہ مل جاتا ہے۔ جب مرکزی جمنیزیم کا درجہ ملتا ہے تو تمام یہ 8 کے 8 کوانز جو ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم کے اندر اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دی، اور یوں ٹیکوانڈو ٹیکنیکس کو تقریباً دوام ملا اور اس میں یکسانیت آ گئی۔ مگر مختلف موقعوں پر ہم یہ دیکھنے پر اور سمجھنے پہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان کوانز کی مختلف قسم کے جو ماسٹرز ہیں ان کے اندر ان کوانز کی جو بنیاد ہے، فنڈامنٹس ہے، اس کی آج بھی اسمیل محسوس ہوتی ہے، وہ زبان کی شکل میں ہو، کسی بھی کک، بلاک یا پنچ کے کرنے کے میتھڈ میں ہو، آج بھی آپ اس کو واضح فرق کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور 1972 کے بعد کوکیوان کو جب یہ درجہ ملا تو